یا خدا کا سب سے پرانا دشمن ابلیس؟ میں نے پہلے کہا تھا ایک لمحے کے لیے اپنے ذہنوں سے وہ کربلا نکالنا کہ 9 لاکھ کا ہجوم ہے، دریا کا کنارہ ہے اور خیموں میں پیاس ہے اور حسین تنہا ہے. اور میں تمہیں مقصد حسین اور ہدف حسین سناؤں. یہ تو وہ کربلا تھی جو تمہیں نظر آتی. خدا کے سب سے پرانے دشمن نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ نبی ریت کے ٹیلوں پہ، اور وہ جو کبھی بھی نہیں آیا، وہ جو طور پہ تجلی دیتا تھا، یہ نور کیوں یہاں پہ؟ اس نے کربلا کے ٹیلوں سے دور کھڑے ہو کے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے، تو نہیں آیا. تیرے نبی دیواروں پہ چنے جاتے رہے، تو نہیں آیا. تیرے نبیوں کو پتھر لگتے رہے، تو نہیں آیا. آج تو کیوں آیا؟ میرا بادشاہ حسین مجھے طاقت دے دے کہ یہ میرے ساتھ پرواز کر سکے. آج تو کیوں آیا؟ آواز پروردگار ہے. تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی درگاہ سے نکالا تھا اور تو میری درگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا، اور میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ہاں مجھے یاد ہے. پھر میں اس کے بھروسے پہ کہا تھا، اس کے بھروسے پہ کہا تھا اگر ملتان مجھے جملہ پڑھنے کی اجازت ہے. مخلوق بھروسہ کرتی ہے اللہ پہ، خدا بھروسہ کرتا ہے حسین. اس انداز میں کربلا سنو تاکہ بچوں کے ذہن سے نکلے غریب حسین. وہ مصیبت کی اور فضیلت سنو. وہ ظالم کے چہرے سے نقاب اتارنا تھا، لیکن فضیلت حسین بھی تو سمجھو. اس کے بھروسے پہ کہا تھا. ابلیس نے کہا اچھا تو یہ ہے وہ جسے چھپا کے رکھا تھا، وہ جو تیرے عشق والا امتحان تھا یہ پورا کرے گا. فرمایا یہ 1.25 لاکھ اسی لیے آئے ہیں، ان کی نمائندگی یہ اکیلا کرے گا. جتنی محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اگلا راز پردہ اٹھانا یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے اٹھایا جا سکے. کیا کہا ہے آپ کو ممبر سے ذاکرین نے؟ حسین نے کہا کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا. مجھے بتاؤ کون سی مخلوق ہے جس نے حسین سے اذن نہیں مانگا؟ حسین اولے الامر تھے، پتہ بھی حسین کی مرضی کے بغیر نہیں ہل رہا. حجت کا کنٹرول ہوتا ہے کائنات. زمین نے کہا تھا اجازت دے پھٹ جاؤں، آسمان نے کہا تھا حکم دے ان پہ گر پڑوں، ہوا نے کہا تھا اذن دے اڑا کے لے جاؤں، جنات نے اجازت مانگی. جب ہر کوئی اذن مانگ رہا تھا تو حسین نہیں دے رہے تھے. پھر حسین مانگ کس سے رہے تھے؟ مدد مانگنی تھی تو پھر چراغ کیوں بجھایا تھا؟ آئے ہوئے کو واپس کیوں بھیج رہے تھے؟ اب ملتان میں داد مجھے بے شک نہیں چاہیے، دعا میں تمہارے دلوں سے لینے لگا ہوں. حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ میری مدد کرنے کے لیے، اور حسین کا ہدف اور حسین کی نظر میں مخلوق تھی بھی نہیں. حسین نے 1.25 لاکھ نبیوں کی طرف دیکھے گا ہے کوئی جو اس کے امتحان میں حصہ ڈالنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ایک بھی ہے؟ کل کو یہ نہ کہنا مکمل عرفان پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، مکمل عرفان پڑھ رہا ہوں. حسین نے نبیوں سے کہا ہے کوئی؟ نصرت کے لیے حسین نے کہا تھا. مدد ہوتی ہے ذات کی، نصرت ہوتی ہے مشن کی. میں یہاں پہ اعلان کروں کہ مجھے اپنی ذاتی غرض پوری کرنے کے لیے چند روپوں کی درکار، تو یہ مدد ہے.
میں کہوں کہ میں اپنے شہر فیصل آباد میں ایک امام بارگاہ بنا رہا ہوں، یہ نصرت ہے۔ حسین نے مدد کے لیے نہیں بلایا، نصرت کے لیے بلایا۔ اور حسین کے ناصر نبیوں میں تھے۔ حسین کا کوئی ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے حسین تو بلا دیتا تو یہ امتحان ہم دے دیتے۔ اب بھی آنا چاہو تو میں ہٹ جاتا ہوں، آؤ۔ آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، نوح نے رخ پھیر لیا، ابراہیم کے گھٹنے زمین پہ آ گئے، نبیوں کی نگاہیں رسول کے چہرے پہ چلی گئی۔ رسول نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا اگر انہوں نے امتحان دینا تھا تو تجھے انا من الحسین کیوں کہا تھا؟ حسین وعدہ پورا کر، حسین عہد کو مکمل کر۔ کوئی ہے جو حصہ ڈالنا چاہے؟ سب کی آنکھوں پہ ہاتھ۔ آواز آئی حسین یہ وعدہ تو ہی پورا کرے گا۔ حسین نے کہا اب کیا چاہتا ہے؟ ابلیس نے کہا امتحان کیسے لے گا؟ خدا نے کہا تجھے خبر ہے تیرا اور میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ سجدے پہ۔ وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں پھر سجدہ۔ سطر بدلوں اگر کوئی بندہ قیمت ہے سطر کی، وہاں تھا ان کو۔ سجدہ تب ہوا جب آدم میں روح گئی تھی، وہ روح تھی آل محمد۔ سجدہ تھا ان کے نور کو۔ آج یہ کرنے لگا ہے قرضہ واپس۔ اب یہ کرے گا مجھے سجدہ۔ ابلیس نے کہا کیسا سجدہ؟ سجدے تو تیرے نبیوں نے بھی کیے، اس سجدے میں ان سجدوں میں فرق۔ جذبات پہ قابو رکھے گا، میں فضائل پڑھوں۔ فرمایا یہ عام سجدہ نہیں، بیٹوں بھتیج اور بھانجوں گلاسوں کے درمیان لہو سے وضو ہوگا۔ ابلیس نے کہا پھر ایسے نہیں، اگر امتحان دکھانا ہے تو پورا دکھا۔ خالق ہونے کی حیثیت سے سورج کو حکم کر وہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے، تنہا حسین کے جسم پہ ڈالے۔ میں دیکھتا ہوں اس تپتی ہوئی شعاؤں میں سجدہ کون کرے گا؟ حکم ہو گیا سورج کو، دنیا سے گرمی لپیٹی گئی، سوانیسے پہ سورج آ گیا۔ ابلیس نے اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں آ گیا، حسین کا سجدہ روکے۔ ابلیس نے پوری طاقت آزمائی کہ حسین کا سجدہ رک جائے۔ سورج سوانیسے پہ کھڑا تھا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں تھا، مارو مارو کی آوازیں شروع ہو گئی، پتھروں کے ڈھیر آ گئے، تیر تلوار ٹوٹ پڑے، حسین سجدہ نہ کرے۔ آدم کا جسم کانپ رہا تھا، نوح کا بدن تھرتھرا رہا تھا، ابراہیم کی آواز آ رہی تھی حسین سجدہ کر دے۔ حسین نبیوں کی عصمتیں تیرے ہاتھ میں ہے، حسین ہم معصوم ہے، حسین ہمارے علیہ السلام ہے۔ انبیاء کے بدن کانپ رہے تھے، میرے شہنشاہ نے اللہ اکبر کہا۔ حسین کے گھٹنے کربلا کی ریت میں آئے، حسین کا سر کربلا کی خاک میں آیا، ابلیس کربلا کے ٹیلوں سے بھاگا۔ خدا نے کہا آپ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا پچھلے گناہ معاف کر دے تو اسے سجدہ کر دو۔ اگر تو
اجازت ہے بات کرنے کی؟ ادھر شبیر کا سجدہ ہوا، آدم کا سر فخر سے اٹھا، نوح کے سینے پہ علیہ السلام کا تمغہ سجنے لگا، ابراہیم اپنی خلت میں فخر کر رہا تھا، انبیاء کی آواز آئی مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین، حسین تو عزتیں بچا گیا، حسین تو عصمتیں بچا گیا، حسین تو ہماری محنتیں بچا گیا، حسین وارث اب تو ہی ہے۔ آدم نے کہا میرا وارث بھی حسین، نوح نے کہا میرا وارث بھی حسین، ابراہیم نے کہا میرا وارث بھی حسین۔ نبی تاج شفاعت لے کے رسول کے پاس آئے، رسول کے ہاتھ پہ تاج شفاعت تھا، رسول نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا، حسین کے سر پہ تاج شفاعت رکھ کے کہا اب جنت میں وہی جائے گا جو تیرا عزادار کہہ رہا ہے۔ سرحد پہ کھڑی ہے تو پھر یہاں سے کوئی واپس نہ جائے اور مجھے اگلا جملہ کہنے کے لیے دینا۔ ہر نبی سجدوں میں سر رکھ کے جنت سے کہتا رہا کہ میرے امتی لے لے، میرے امتی لے لے، میرے امتی لے لے۔ حسین نے سجدہ کیا، جنت کی آواز آئی حسین مجھے اپنے عزادار لے لے۔ نبی کہتے رہے کہ میرے لے لے، جنت حسین سے کہتی رہی مجھے اپنے دے دے، میں سجنا چاہتی ہوں مجھے عزادار دے دے۔ جنت بہت پیچھے رہ گئی، حسین کے محب بہت آگے چلے گئے، کیونکہ وہ قرب کی خواہش میں تھے۔ قرب کی خواہش ہو تو پاؤں پہ ریت ڈالو تو جنت بن جاتی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، قرب کی خواہش ہو پاؤں پہ ریت ڈالو۔ بہلول نے ہاتھ میں جنت نہیں بنائی، بہلول نے پاؤں میں بنائی تاکہ بتائے کہ علی والوں کے سامنے جنت پاؤں میں۔ کوشش کرو اپنے آپ کو عشق میں رنگو، ان سے عشق کرو کہ خواہش ختم ہو جائے۔ دولت کی خواہش ادھوری، مال کی کثرت کچھ بھی نہیں، یہ دنیا خس و خشاک لگے گی۔ دنیا ہدف رکھ کے انہیں مانو گے تو صرف دنیا تک رہو گے، دنیا پہ پاؤں رکھ کے انہیں مانو۔ اولاد سب سے پہلے ماں باپ سے مانگتی، میرا مالک فرماتا ہے ماں باپ سے مانگنے سے پہلے بھی ہم سے مانگا کرو۔ ڈرا دیا ہے تمہیں ملا نے، گھبرا گئے ہو تمہیں اپنے بادشاہ کی رحمت کا اندازہ نہیں، تم واقف ہی نہیں ہے کہ تمہارا امام تم سے پیار کتنا کرتا ہے۔ سرکار صادق میرے بادشاہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، ایک بازار سے گزر رہے ہیں، رستہ بڑا تنگ ہے، سامنے سے شہر کا ایک شرابی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب ہے، سامنے سے امام کو دیکھ لیا، بھاگنا چاہتا تھا، رستہ واپس نہیں جانے دے رہا تھا، گزرنا چاہ رہا تھا اور سامنے امام تھے۔ اس منزل پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ اب امام سے بھی نہیں بھاگ سکتا،